عادل شاہی دور کے قصیدے، تعارف اور تمہید۔ عادل شاہی سلطنت کے دارالحکومت میں دکنی شاعری نے ایک مضبوط روایت قائم کی اور تمام اصناف سخن کو فروغ کا موقع ملا۔ شعری اصناف کے نمونے صرف فارسی زبان میں موجود تھے، انہی میں سے قصیدہ بھی ایک ہے۔ جس طرح رسائی جذبات کو ادا کرنے کے لیے فارسی میں کوئی مخصوص اور معیاری فارم نہیں تھا، اسی طرح دکنی شعراء کے مراثی اور شہادت ناموں کا بھی کوئی فارم نہیں ہے۔ قصیدہ 4 مخصوص اور بنیادی اجزاء کا مرکب ہے جو قصیدے میں ترتیب وار واقع ہوتے ہیں، لیکن دکنی شعراء نے فارسی کی پیروی میں ان اجزائے ترکیبی کو قائم نہیں رکھا۔ مدح کے معنی بس مدح کے تھے۔ شعراء نے غزل کی حیت میں بھی مدح سرائی کی اور مصنوی کے ابتدائی جز کو بھی تعریف و توصیف کے ضمن میں کام لیا۔ بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کے ارشادات و ہدایات نے عوامی سطح پر اخلاقی و مذہبی تربیت کا ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، جس کے باعث مدحت حسین، مدحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدحت پیر طریقت نے ایک روایت سے قائم کر لی تھی۔ شاہان وقت پر بہت کم قصائد لکھے گئے۔ عادل شاہی سلطنت کے دونوں بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ ثانی خود بھی شاعر تھے۔ عادل شاہ ثانی نے قصیدے کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان شعراء نے مصنوی کی ہیئت میں مدح پیر اور مدح شاہ کو بھی شامل کیا۔ اس دور کے مشہور شاعر عبدل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے مصنوی کی ہیئت میں اپنے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی مدح میں ابراہیم نامہ لکھا۔ اس دور تک قصیدہ لکھنے کے لیے بلند آہنگ لہجے اور بلند آہنگ لفظیات کے استعمال کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر بھی بعض قصائد میں شکوہ شوکت کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ علی عادل شاہی نے پیر طریقت، بزرگان دین، خلیفہ وقت اور بادشاہ و امراء کی تعریف و توصیف میں قصیدہ لکھنے کی روایت کو فروغ دیا۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عادل شاہی دور میں لکھے جانے والے قصیدوں کا جائزہ لے سکیں گے۔ عادل شاہی دور کے قصیدوں میں بزرگان دین اور شاہان وقت کی مدح کا جائزہ لے سکیں گے۔ عادل شاہی دور کے قصیدوں کی خصوصیات بیان کر سکیں گے اور عادل شاہی دور کے قصیدوں کی زبان پر اظہار خیال کر سکیں گے۔ عادل شاہی دور کے قصائد کا تعارف۔ عادل شاہی دور حکومت میں قصیدے کی صنف اپنی ابتدائی شکل میں تھی۔ یوسف عادل شاہ کے دور اقتدار یعنی 1518 سے لے کر سکندر عادل شاہ کی دور یعنی 1686 تک اس حکومت کے بادشاہ ہی نے نہیں بلکہ مختلف شعراء نے قصیدہ نگاری کی طرف توجہ دی۔ عادل شاہی قصیدوں کو 4 مختلف موضوعات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ قصائد جن میں پیر طریقت اور خلیفہ وقت ہی نہیں بلکہ مرحوم بزرگان دین کی مدح بھی کی گئی ہے۔ حالانکہ مرحومین کی مدح میں لکھی جانے والی شاعری مرثیہ کا درجہ رکھتی ہے، لیکن دکنی شاعروں نے یہ محسوس کیا کہ شب و روز خدا کی عبادت میں زندگی گزارنے والوں کو موت واقع نہیں ہوتی بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے دکنی قصیدہ نگاروں نے صوفیاء اکرام، بزرگان دین، پیر طریقت اور مرشد کامل کی شخصیت میں موجود نیک خصائل کو بنیاد بنانے کی روایت قائم کی۔ عادل شاہی دور کے دوسرے قصائد وہ ہیں جن میں بادشاہ اور امراء کے علاوہ دیگر بلند و وجیح شخصیات کی مدح مقصود ہے۔
تیسری قسم کے وہ قصائد ہیں جن میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پیران پیر جیسی عظیم ہستیوں کو بنیاد بنا کر ان کی شان میں قصیدے لکھے گئے۔ عبدل کی مثنوی ابراہیم نامہ مثنوی کی حیت میں ہے، عادل شاہی دور میں قصیدے کی حیت۔ عادل شاہی دور میں لکھے جانے والے بیشتر قصیدے فارسی قصیدے کی روایت کے مطابق غزل کی حیت میں لکھے گئے۔ بعض قصیدے مردف اور بعض قصیدے غیر مردف بھی لکھے گئے۔ فارسی زبان میں جیسے لامیا، میمیا اور نونیا قصیدے لکھے گئے، اسی طرح عادل شاہی دور کے بعض دکنی قصیدوں کا اختتام بھی لام، میم اور نون پر ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مردف قصیدے لکھنے کی روایت عادل شاہ دور کی امتیازی خصوصیت ہے۔ غزل کی حیت میں قصیدے لکھتے ہوئے عادل شاہی دور کے شعراء نے مردف اور غیر مردف دونوں کو شعار بنایا۔ بعض قصیدوں میں مثنوی کی حیت کو قبولیت بخشی گئی ہے، لیکن عموماً شعراء نے غزل کی حیت کو ترجیح دینے کی کوشش کی۔ اس طرح قصیدے کی صنف کو غزل کی حیت کے علاوہ مثنوی کی حیت میں بھی فروغ ملا۔ بعض قصائد ایسے بھی ہیں جن میں صاحب شخصیت کی تعریف کرنے کے دوران کبھی مثلث اور کبھی مربع کی صورت میں قصیدے لکھے گئے۔ حضرت امین الدین علی اعلیٰ اور ان کے والد پیر طریقت حضرت برہان الدین جانم کی مدحت میں لکھے ہوئے بیشتر قصیدے اسی نوعیت کے ہیں۔ قصائد میں مختلف حیاتوں کے استعمال کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قصیدہ ابھی تشکیلی دور میں تھا۔ دکنی شعراء کی سب سے مرغوب صنف سخن مثنوی تھی، جسے مقبول عام کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اس لیے شعراء نے اپنے اپنے طور پر حیاتوں کا تعین کیا جن میں تونع پایا جاتا ہے۔ عادل شاہی دور میں بزرگان دین کی مدح میں قصیدے۔ عادل شاہی دور میں سب سے زیادہ مثنوی نگاری کی طرف توجہ دی گئی، لیکن مثنوی کے بعد قصیدے کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ بنیادی طور پر یہ صنف اپنے چند خصائص کے ساتھ ایران میں پروان چڑھی۔ اس کا ایک نظام فن ہے، اس کے اجزائے ترکیبی بھی مخصوص و معین ہیں۔ شاہان وقت پر لکھے ہوئے قصیدوں کی زبان میں کر و فر اور شوکت و حشمت ہوتی ہے۔ ممدوح کو مروب و متاثر کرنے کی غرض سے عموماً بلند آہنگی اور مفرس و معرب الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدح صرف کسی زندہ شخص ہی کی جائے، البتہ بزرگان دین کی مدح میں غلو و مبالغے کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ عادل شاہی دور کے شعراء نے یوں بھی مبالغے سے کم ہی کام لیا ہے۔ شمالی ہند میں جس قسم کے ہجویہ قصیدے لکھے گئے، اس دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مذہبی اثرات کا غلبہ تھا اور یہ پورا علاقہ صوفیاء اکرام کی وجہ سے نور علی نور تھا۔ معاشرے میں صوفیانہ رجحانات نے معاشرے کی جس طور پر اخلاقی اور ذہنی تربیت کی تھی، اس نے شاعری پر بھی گہرے اثرات قائم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہجویہ قصیدے کی طرف شعراء ملتفت ہوئے اور نہ اخلاقی حدود سے پرے ہو کر انہوں نے فکر کے سانچے تشکیل دیے۔ ابتدا ہی سے قصیدہ مذہبی جذبات سے مربوط ہو گیا تھا، جس نے ایک روایت کی شکل اختیار کر لی۔ عادل شاہی دور کے شعراء میں ملک خوشنود کو اہم مقام حاصل ہے، جس نے اپنی مشہور مثنوی بازار حسن میں اس دور کے مذہبی رہنما حضرت میر محمد مومن کی مدح اس انداز سے کی ہے: کروں تعریف میں اہل صفا کی، فرزند محمد مصطفیٰ کی، شرف میں
غوث ہے سارے جہاں کا، قطب ساتواں زمیں اور آسماں کا، محمد مومن ہے اس میں شرف پاک، عطن کے سیر کا میداں ہے افلاک۔ شرف میں غوث ہے سارے جہاں کا، قطب ساتوں زمیں اور آسماں کا، محمد مومن ہے اس میں شرف پاک، عطن کے سیر کا میداں ہے افلاک۔ کرے سب مومناں رہنمائی، کرے ظاہر خدا کی سب خدائی، منجم مجتہد شاعر سخن میں، کہے ہوشیار سارے علم و فن میں۔ عادل شاہی دور کے نامور قصیدہ گو شعراء میں علی عادل شاہ ثانی شاہی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس نے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ قصیدے لکھے، اس لیے اس کا ذکر مکمل قصیدہ گو شاعر کی حیثیت سے کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح نصرتی بھی اپنے دور کا ایک ایسا شاعر ہے جس نے قصیدے کی صنف کو مصطبی کے پہلو و پہلو جگہ دی۔ اس دور کے ایک اور مشہور شاعر شاہ امین الدین نے بھی اپنی مصطبیوں کے درمیان پیر و مرشد کی مدحت کی ہے۔ خدا کی مدحت کے بعد شاہ امین الدین اپنے پیر کی مدح کرتے ہیں۔ انہیں مختصر بحر کے استعمال پر قدرت تھی اور تشبیہ سازی کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا۔ قصیدوں میں بھی روحانی بصیرت کی جلوہ گری ہے۔ عادل شاہی دور کے اہم شاعروں میں شاہ معظم کا شمار بھی ہوتا ہے، جس نے سکندر عادل شاہ کے دور میں مصطبی نگاری کے فروغ میں حصہ لیا۔ اسی مصطبی کے فارم میں اس نے پیر و مرشد کی مدح کی اور گلزار جنت جیسی مصطبی میں قصیدے کے عناصر سمو دیے ہیں۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مبارک عجب نام ہے شیخ فرید، مریدوں میں شہ کے بڑے معتقد، کیے سیر صبر اور بحر کا، ہر یک ملک کا اور ہر ایک شہر کا، نہ دیکھے خدا کو بیابان میں، یہاں آ کر دیکھے ہیں یکان میں، جو کئی پیر پکڑے سو واصل ہوئے، جسے پیر نہیں وہ سو جاہل ہوئے، پرستش کیے شیخ جب پیر کا، کرم تب ہوا اس جہانگیر کا۔ اسی طرح عادل شاہی دور کے شاعروں نے راست قصیدہ گوئی کے طریقے کو بھی اپنایا، لیکن مصطبی کے دوران بھی اپنے پیر و مرشد کی مدح کے طریقے کو بھی اختیار کیا۔ یہی نہیں بلکہ راست قصیدے اور مصطبی نما قصیدے بھی عادل شاہی دور کی روایت کے علمبردار ہیں۔ عادل شاہی دور میں بادشاہوں کی مدح میں قصیدے۔ عادل شاہی دور کے شاعروں نے بہمنی دور کی شعری روایت کو قائم رکھا اور اس میں ترمیم و اضافے بھی کیے۔ ہر مصطبی لکھنے والا شاعر مصطبی میں پہلے مدح پیر اور مدح شاہ کا فرض ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر بادشاہ کے دور میں لکھی جانے والی مختلف مصطبیوں میں بادشاہ وقت کی مدح بھی کی گئی ہے۔ اس روایت کو بہمنی دور میں سب سے پہلے فخر الدین نظامی بیدری نے اپنی مصطبی قدم راؤ پدم راؤ میں قائم کیا تھا، جو اس کا ایک جزو خاص بن گئی۔ مختلف شعراء نے مختلف ادوار میں اپنی مصطبیوں میں مدح شاہ کو ضرور شامل کیا ہے۔ عام طور پر قصیدے کے لیے غزل کی حیت کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ امین جیسے شاعر ہی نہیں بلکہ ہاشمی اور ظہور نے بھی مدحت شاہ کو اپنی مصطبیوں میں شامل کیا ہے، لیکن سب سے منفرد انداز عبدل کی مصطبی ابراہیم نامہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اکثر دکنی شاعروں نے مدح شاہ کو مصطبی کے دوران مختصر کر دیا ہے، جبکہ عبدل نے بادشاہ کے سوانح کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور مدح سرائی جس کا بنیادی موقف ہے۔ بادشاہ وقت ابراہیم عادل شاہ ثانی کے سوانحی حالات کو وہ جستہ جستہ مصطبی میں پیش کرتا ہے۔ چند اشعار اس کے ملاحظہ ہوں۔ کروں ابتدا شہ ابراہیم نام، کہ جس صفت عالم بھریا ہے تمام، سرک مرد پاتال ہر یک دھرا، رہیا روپ سرور ہور دھرا عالم بھرا، پڑی سانجھ دریا میں جائے کر، صبح آئی منگی سشے پائے پر، تو دے شاہ عالم
سورج روب داں جیوں منج جوتتن ہوئی روشن جہاں۔ غرض عادل شاہی دور کے شاعروں نے مصطویوں میں بھی مدح پیر کو ایک ضروری جزو کے طور پر اختیار کیا۔ اس طرح ایک جانب مصطوی کے دوران مدح کے طریقے کو رواج دیا گیا تو دوسری جانب بادشاہ کی مدح کر کے مصطوی نما قصیدے لکھنے کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اس خصوص میں عادل شاہی دور کے شاعر عبدل کی مصطوی ابراہیم نامہ کو انفرادیت حاصل ہے۔ عادل شاہی دور کے منفرد قصیدہ گو۔ اس دور کے قصیدہ گو شعراء میں عادل شاہ شاہی، حضرت امام الدین اعلیٰ اور ہاشمی کا اہم مقام ہے۔ ان کے علاوہ نصرتی، شغلی، شاہ معظم کے قصیدوں نے بھی اس دور کو مالا مال کیا۔ ان قصائد میں مظاہر قدرت، زبان و بیان کی لطافت اور فنی خصوصیات پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ بیجاپور کے پہلے قصیدہ گو شاعر کی حیثیت سے پروفیسر سیدہ جعفر نے جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور کے غیر معروف شاعر عاشق دکنی بیجاپور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس شاعر نے اپنے پیر طریقت اور رہبر اور مرشد کامل شاہ صبغت اللہ حسینی کی مدح میں قصیدہ لکھا۔ عاشق دکنی بیجاپوری کے قصیدے کے صرف 15 اشعار دستیاب ہیں اور قصیدے کی بحر بھی وہی استعمال کی ہے جو دکن میں درجہ مقبول رہی ہے۔ اس کے قصیدے میں نصرتی کی رزمیہ مصطوی علی نامہ کا رنگ و آہنگ بھی نمایاں ہے۔ غرض عادل شاہی دور کے پہلے قصیدہ گو شاعر کی حیثیت سے عاشق دکنی بیجاپوری کا حوالہ ضروری ہے، جس نے دکنی میں قصیدے کا ایک صنف کی حیثیت سے تعارف کرایا۔ اس کا جذباتی لگاؤ پیر سے عقیدت و وابستگی کا مظہر ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اس کو محبت کی خلافت ہوئی مدینے میں عطا، عالی نسب فرزند ہے او حیدر کرار کا، تیرے فقیراں کو صدا الفقر فقری کا ہے دم، ہر ایک دل خدمت کرے پابھیس خدمت گار کا، جس دل کے گھر میں تو اچھے جمجم وہ گھر بستہ اچھو، جس گھر میں تیرا نہیں گزر لائق ہے وہ گھر دار کا۔ بیجاپور کے شاہی حکمرانوں میں 7ویں بادشاہ کی حیثیت سے علی عادل شاہ شاہی کو بلند مقام حاصل ہے۔ اس نے ہر صنف سخن میں شاعری کی۔ غزل اور قصیدہ اس کی دلچسپی کے میدان ہیں۔ اس نے گیت، مراثی اور رباعیات بھی لکھی۔ فنی محاسن کو بھی اس نے ترجیح دینے کی صحیح کی ہے۔ وہ قصیدے کا مزاج شناس اور ایک بلند پایا قصیدہ گو شاعر تھا، جس کے قصیدوں میں زبان و بیان کی ندرت اور استعارات کی دلکشی کے علاوہ قصیدہ نگاری کے دیگر لوازمات کو بخوبی برتا گیا ہے۔ اس نے رفت تخیل اور نازک خیالی کے علاوہ حق شناسی اور معرفت کی خصوصیات کو بھی نمائندگی دی ہے۔ اس کے قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جو غیر مردف ہے اور غزل کی حیث جس میں استعمال کی گئی ہے۔ قصیدے کے قافیے کا اختتام نون پر ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک نونیہ قصیدہ ہے۔ شاہی عاشقیتا بول مناجات کچھ، تاکہ کرم تجھ پہ ہوئے بہرے حسین و حسن، کارے جہاں کے شکل فکر تے بھاری اچھے، سائیں کرنے لوگ جب دور ہو جائے موہن، تو آہو افسوس کے تجھ تے سو محفوظ دھر، آہو افسوس کے تجھ تے سو محفوظ دھر، سایہ کرم کا دیکھا ذوق سورخ مجھ بدن۔ علی عادل شاہ شاہی نے اپنے نعتیہ قصائد میں بحریہ تشبیب کو بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوبی یہ ہے کہ مبالغہ آرائی، تصنع اور تکلف کے بجائے بے ساختگی اور جذباتی وابستگی کو پوری ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ 500 اشعار کے اس قصیدے میں شاہی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
قصائل کے مختلف پہلوؤں کو نہایت عقیدت مندانہ طریقے سے زبان شعر عطا کی ہے۔ عادل شاہی دور کے صوفی بدرش اور پیر طریقت بزرگ کی حیثیت سے امین الدین علی اعلیٰ کا مقام کافی بلند ہے۔ ان کی ایک مدحیہ نظم محب نامہ 48 اشعار پر مشتمل ہے۔ انہوں نے قصیدے کے طرز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت امین الدین علی اعلیٰ نے تشبیب کے انداز میں مضامین باندھتے وقت محبوب کا سراپا پیش کیا ہے، جیسے کسی مجازی یا عرضی محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کی جا رہی ہو۔ اس قصیدے کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے 4 لفظوں کی ردیف باندھی ہے۔ یہ قصیدہ روایتی انداز کا حامل نہیں، بلکہ شاعر نے قصیدے کے اجزاء یعنی تشبیب اور گریز کے بعد مدح روایت پر مرہوز رکھا ہے۔ حضرت برہان الدین جانم کو ایک پیر کامل، روحانی اسرار و رمیز سے آگاہ، محرم حقیقت اور سالک طریقت کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ یہ قصیدہ در مدح شاہ برہان کی سرخی سے شروع ہوتا ہے، جس میں خلوص و احترام اور عقیدت مندی کے ساتھ اپنے پدر بزرگوار کی روحانی عظمت اور فیوز و برکات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس قصیدے میں 4 حرفی ردیف استعمال کرتے ہوئے شاعر نے قافیے کے استعمال پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، بلکہ پوری نظم بے قافیہ ہے۔ عادل شاہی دور میں ہاشمی جیسے شاعر نے بھی 2 قصیدے لکھے ہیں۔ بیجاپور کے دکنی شاعروں میں ہاشمی کو ریختی گو شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ اس کے قصیدوں میں ممدوح کی بہادری اور شجاعت کی تفصیلات اور حسن سیرت کے علاوہ جاہ و حشم کی نمائندگی ملتی ہے۔ ہاشمی نے یہ قصیدہ اس وقت لکھا تھا جب ذوالفقار خان نے چنجی کے قلعے کو بڑی بہادری کے ساتھ فتح کیا تھا۔ ہاشمی نے ذوالفقار خان کی کردار سازی ہیرو کے طور پر کی ہے۔ ہاشمی کے ایک اور قصیدے کا ذکر کیا جاتا ہے جو قصیدہ سروشہائے ہاشمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے 61 اشعار میں بہادری اور شجاعت کے عمدہ نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ قصیدہ بھی غیر مردف ہے اور بادشاہ کی تلوار اور بہادری کی تعریف کی گئی ہے۔ ہاشمی نے اولین قصیدہ ذوالفقار خان کی مدح میں لکھا ہے، جبکہ دوسرا قصیدہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس قصیدے میں نسوانی طرز تکلم اور طبقہ اناس کی زبان میں شاعر نے مستورات کے طرز و انداز کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ اس اعتبار سے اس قصیدے میں بہاریہ تشبیب بے حد دلکش اور رنگین ہے۔ موضوع کی مناسبت سے اس نے نادر تشبیہات اور اچھوتے استعارات استعمال کیے ہیں۔ اسے ایک قادر الکلام شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ مثنوی نگار کی حیثیت سے نصرتی کا مقام کافی بلند ہے۔ اس نے اپنی غزلوں اور مثنویوں میں بھی بادشاہ کی منت ترازی اور ثناخوانی کے مواقع تلاش کیے ہیں۔ اس کی مشہور مثنوی علی نامہ میں 7 قصیدے شامل ہیں۔ مثنوی گلشن عشق میں بھی سرخیوں کے اشعار کو یکجا کر دیا جائے تو نصرتی کا ایک اور قصیدہ تیار ہو جاتا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے نصرتی کے کل 12 قصیدوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک قصیدہ ہجویہ قصیدے کے ذیل میں شمار ہوتا ہے۔ علی نامہ کا پہلا قصیدہ پنہالہ گڑھ کی فتح کے موقع پر لکھا گیا ہے۔ علی نامہ بھی قلعہ پنہالہ کی فتح سے متعلق ہے۔ نصرتی نے اپنے قصائد میں پہلے تلوار کی تعریف کی ہے اور پھر دشمن سے نبرد آزمائی کے بعد علی عادل شاہ ثانی کی عظمت اور بہادری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے قصیدے میں جنگ کے بہترین مورقع دکھائی دیتے ہیں۔ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے میں نصرتی کا کوئی جواب نہیں۔ نصرتی کو مارکہ آرائی کے واقعات کو
بیان کرنے پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ منظر کشی اور جنگ کے حالات اور مبدوع کی تعریف کے دوران کہیں کہیں مبالغہ بھی در آتا ہے۔ نصرتی کو موسموں اور مناظر فطرت کے بیان پر بھی قدرت حاصل ہے۔ اسی میں ایک قصیدہ بادشاہ بیجاپور کے جشن سے متعلق ہے، جس میں شاعر نے ساری رونق اور آرائش و زیبائش کے سامان کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ حسینوں کی محفلوں اور رقاصاؤں کے ناچ اور بیان بھی بہت دلچسپ ہیں۔ ایک قصیدے میں نصرتی نے ملکہ خدیجہ سلطان کے بیجاپور میں تعمیر کردہ امام باڑہ حسینی محل کی تعمیر کی مدح کی ہے۔ نصرتی نے علی نامہ کا 7واں اور آخری قصیدہ ملنار کی فتح پر لکھا ہے۔ یہ قصیدہ جنگ کی مرقع کشی، تلواروں کی چمک، ہاتھیوں کے حملے، قرنوں کا شور، خندقوں کا خون سے رنگین ہونا اور نیزوں اور اسلحہ کی مارکہ آرائی اور قلعے کی تسخیر کو 220 اشعار میں پیش کیا ہے۔ آخری اور حجویہ قصیدے میں نصرتی نے اپنے مخالفین اور دشنام ترازوں پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کئی جگہوں پر فحش اشعار بھی لکھے ہیں۔ اس قصیدے کی زبان ٹھیٹھ دکنی ہے۔ اسے یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ حجویہ قصیدے کی روایت کی بنیاد رکھی اور مصنوی کے علاوہ قصیدے میں بھی اپنا ایک منفرد مقام بنایا۔